نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم هدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فآووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ ابھی آپ نے سورہ کہف کی آیت 13 سے 16 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ آیت 13: وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ آیت 14: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ آیت 15: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ آیت 16۔ ترجمہ: ہم ان کا صحیح واقعہ آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ایت میں اضافہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دل قوی بنا دیے۔ جب یہ اٹھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب ہی آسمان و زمین کا رب ہے، اسے چھوڑ کر کسی اور کو بطور معبود کے ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے ایک انتہائی بری بات کی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے رب کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں۔ یہ ان پر کوئی زوردار دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات تراشے؟ اور جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے ہو تو کسی غار میں جا کر پناہ لو، تم پر تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں سہولت پیدا کر دے گا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ کہف کی آیت 13 سے 16 کا۔ تفسیر۔ آیت 13: اصحاب کہف کے واقعے کی تفصیل۔ اصحاب کہف کے قصے کی تفصیل یہ ہے کہ یہ چند نوجوان تھے جو حق کی طرف مائل تھے اور راہ یافتہ تھے اور سرکش و باطل میں ڈوبے ہوئے بوڑھوں سے اچھے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں قبول کرنے والے تھے۔ قریش کے عام معمر لوگ شرک ہی پر قائم رہے اور چند کے سوا ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ ٹھیک اسی طرح پروردگار عالم نے اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی نوجوان ہی تھے۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ یہ آیت اور اس طرح کی دوسری آیتیں ایمان کی کمی بیشی پر دلیل ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا۔ سورہ محمد کی آیت 17 میں جو ہدایت پا گئے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت 124 میں لیکن جو ایمان والے ہیں یہ آیتیں ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ کھل اٹھتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت 4 میں فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھائیں۔
اصحاب کہف مسیح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف عیسائی تھے، لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، کیونکہ اگر یہ عیسائی ہوتے تو یہودی اس قدر توجہ سے کیوں ان کے حالات معلوم کرتے اور کیوں ان کے واقعات دریافت کرنے کی ہدایت کرتے۔ اوپر ابن عباس کا یہ بیان گزر چکا ہے کہ قریش نے علماء یہود کے پاس مدینے میں اپنے آدمی بھیج کر ان سے پوچھا تھا کہ کچھ ایسی باتیں بتاؤ جن سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کر لیں۔ انہوں نے کہا تم ان سے اصحاب کہف، ذوالقرنین اور روح کی بابت پوچھو۔ اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں اصحاب کہف کا ذکر تھا اور انہیں یہ واقعہ معلوم تھا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسیح سے پہلے کے ہیں۔ اصحاب کہف رومی شہزادے اور سردار تھے، یعنی ہم نے انہیں اپنی قوم کی مخالفت برداشت کرنے کی قوت عطا کی، ان کے شہر والوں کی عداوت پر انہیں صبر دیا، اور انہوں نے جو خوشگوار عیش و آرام اور نعمتیں چھوڑیں ان پر ان کو سہارا دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اصحاب کہف رومی شہزادے اور سردار تھے۔ ان نوجوانوں میں توحید کے پیدا ہونے کا سبب، ایک دفعہ یہ بزرگ اپنی قومی عید منانے گئے اور اس دن لوگوں کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، جس میں یہ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے اور ان کے نام کی قربانیاں بھی دیتے تھے۔ ان کا بادشاہ بڑا ظالم و سرکش تھا، جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ خود بھی بت پرست تھا اور لوگوں سے بھی زبردستی بت پرستی کراتا تھا۔ شرک و بت پرستی کی عام دعوت دی جاتی تھی اور دنیا کو اس قابل نفرت حرکت پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ جب لوگ ایک میدان میں عید منانے چلے گئے اور ان کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان بھی اپنے بزرگوں اور رشتہ داروں کے ساتھ گئے، تو ان عقل مند نوجوانوں نے اپنی قوم کے ان سیاہ کارناموں پر بصیرت کی نگاہ ڈالی اور پہچان گئے کہ سجدے اور قربانی کا حقدار تو صرف اللہ ہے، کسی اور کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ اللہ ہی نے یہ ساری کائنات بنائی، اس لیے وہی سزاوار عبادت و قربانی ہے۔ پھر یہ نوجوان ایک ایک کر کے عیدگاہ سے کھسکنے لگے۔ آخرکار ان میں سے ایک جوان دور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، پھر دوسرا جوان بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا، اسی طرح ساتوں آ کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگرچہ یہ ایک دوسرے کو پہچانتے نہ تھے، مگر ان کو اسی ذات واحد نے اکٹھا کر دیا جس نے ان کے دلوں میں ایمان کی کرن پیدا کی تھی۔ اتحاد ایمان سے اتحاد جسمانی بھی ہو گیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روحیں ایک جمع کیا ہوا لشکر ہیں، پھر جن روحوں میں روز ازل تعارف تھا وہ دنیا میں بھی تعارف پیدا کر لیتی ہیں، اور جن میں تعارف نہ تھا وہ دنیا میں بھی بیگانہ ہی رہتی ہیں۔ مشہور ہے کہ کندھم جنس باہم جنس پرواز، بہرحال ایک دوسرے سے بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے اپنا راز چھپا رہے تھے، اور یہ خبر نہ تھی کہ ہم سب ہم نوا اور ہم عقیدہ ہیں۔ آخرکار ایک جوان بول اٹھا کہ ہم سب میں ہر ایک کو قوم سے کسی نہ کسی بات نے ضرور جدا کیا ہے، لہذا ہر شخص اپنے علیحدہ ہونے کی وجہ بیان کرے۔ ایک نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے تو اپنی قوم کی یہ نامعقول حرکتیں ایکاک نہیں بھاتیں۔ حقدار عبادت تو صرف اللہ ہی ہے جو یکتا ہے اور شریک نہیں رکھتا، وہی خالق کائنات ہے۔ پھر تو ہر ایک کھل گیا اور سب نے یہی وجہ بتائی کہ ہم قوم کے شرک سے بیزار ہیں، اسی وجہ سے ان سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہوئے۔ جب یہ سب ایک ہی عقیدے توحید پر جمع ہو گئے تو اب مخلص بھائی ہو گئے اور ان میں آپس میں اتحاد ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنایا جہاں یہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دقیانوس کو اصحاب کہف کے عقیدے کی اطلاع آخرکار لوگوں کو بھی رفتہ رفتہ ان کے عقیدے کی خبر ہو گئی اور انہوں نے بادشاہ کو خبر کر دی۔ بادشاہ نے انہیں بلا بھیجا، ان کے دین کی کریت کی اور ان سے ان کا عقیدہ پوچھا۔ انہوں نے جرأت سے اس پر حق بات واضح کی اور اسے بھی توحید کی دعوت دی۔ فرزندان توحید کسی سے نہیں ڈرتے، اسی وجہ سے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دل مضبوط بنا دیے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے
کہ ہمارا رب وہی ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، ہم اس کے علاوہ ہرگز کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی اور کو معبود مان لیا تو ہم نے ایک انتہائی غلط بات مان لی، کیونکہ شرک تو کھلم کھلا باطل اور کمال بیجا لغو اور بیہودہ چیز ہے۔ توحید پر واز اور دور آزمائش۔ آیت 15۔ ہماری قوم تو کھلی مشرک ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتی ہے۔ یہ لوگ شرک کی کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ پھر بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ لہذا مشرک غیر انصاف پسند اور جھوٹے ہیں کہ توحید چھوڑ کر شرک پر اڑے ہوئے ہیں۔ جب ان فرزندان توحید نے اپنے بادشاہ کو بھی توحید کی دعوت دی تو بادشاہ نے توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہیں اور ڈانٹا، دھمکانا اور ڈرانا شروع کر دیا اور حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتار لیے جائیں۔ اگر پھر بھی یہ اپنے اس عقیدے سے باز نہ آئیں تو میں انہیں سخت سزا دوں گا۔ جاؤ، تمہیں چند دنوں کی مہلت ملتی ہے، اس مہلت کے بعد پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ فرزندان توحید نے مہلت سے فائدہ اٹھایا۔ دراصل یہ مہلت ان کے حق میں اللہ کی زبردست مہربانی ثابت ہوئی، اور یہ توحید کے شہدائی اس مہلت میں توحید کی حفاظت کی خاطر شہر سے چھپ کر نکل گئے۔ حفاظت دین کی خاطر نکل جانا روا ہے۔ جب دنیا میں فتنے پیدا ہو جائیں اور ان سے ایمان و توحید میں خلل آ جانے کا اندیشہ ہو تو دین کی حفاظت کے لیے انسان کا کھسک جانا ہی درست و جائز ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم میں سے کسی کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور میدانوں میں نکل جائے گا اور فتنوں سے اپنا دین بچانے کے لیے آبادی سے بھاگ جائے گا۔ ایسی صورت میں لوگوں سے کٹ کر ایک گوشے میں بیٹھ جانا مسنون ہے، ورنہ نہیں، کیونکہ گوشہ نشینی سے جماعت و جمعہ چھوٹ جاتا ہے۔ پھر جب ان توحید پرستوں کا شہر سے نکل جانے کا پکا ارادہ ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کے لیے ان کو چن لیا۔ شہر سے نکل جانے کی تجویز۔ آیت 16 میں فرمایا، جب تم اللہ کے سوا ان سے اور ان کے معبودوں سے جدا ہو رہے ہو اور مخلوق کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے مخالف ہو تو ان سے جسمانی طور پر بھی علیحدہ ہو جاؤ اور غار میں جا کر آرام کرو۔ تم پر تمہارے رب کی رحمتوں کی بارش ہو گئی اور وہ اپنی مہربانی سے تم کو تمہاری قوم سے چھپائے رکھے گا اور تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ آخرکار یہ نوجوان قوم سے چھپ کر شہر سے کھسک گئے اور پہاڑ کے ایک غار میں جا چھپے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں تو بادشاہ کو خبر لگی۔ اس نے سراغ رسانوں سے انہیں ہر چند ڈھونڈوایا، لیکن کوئی بھی ان کا سراغ نہ لگا سکا۔ اللہ نے انہیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہی رکھا۔ یہ تھا سورہ کہف کی آیت 13 سے 16 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔